بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ بزم دعوت قرآن کے زیر اہتمام ہمارا درس سیرت جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہماری آخری نشست ہے۔ پچھلی تقریباً 9 نشستوں میں ہم نے مکی زندگی کا پورا احاطہ کیا، اور مدنی زندگی جو ہے وہ ہم نے آدھی سے زیادہ سماعت کر لی ہے۔ 8 ہجری وہ بھی تقریباً ہم نے سماعت کر لی ہے۔ فتح مکہ تک کے واقعات تک ہم سن چکے تھے۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں ہی ایک اور اہم واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح فرمایا تو اس کے بعد جو ہم پڑھتے بھی ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ جوک در جوک، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو فتح مکہ کے بعد کیا ہوا کہ قریش اور پھر پورا عرب جوک در جوک وہ کیا ہوا، اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اب ظاہر سی بات ہے اسلام غلبے میں آ گیا تھا، اور دوسرا یہ کہ جو مکہ تھا وہ قریش کی نظر میں اور عرب کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل تھا، اور ان کا یہ یقین تھا، یہ اعتقاد تھا کہ مکے پر کسی باطل کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ تو اب جب حضور علیہ السلام کی حکومت مکے پر قائم ہو گئی تو اب انہیں یقین آ گیا کہ اسلام کیا ہے، صحیح دین ہے، حضور علیہ السلام کیا ہے، صحیح نبی ہے۔ تو یہ وجہ بنی کہ جوک در جوک لوگ کیا ہے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ چیز ہوئی کہ جہاں پورا عرب جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگا، وہیں کچھ لوگ انہیں تکلیف ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے وہ حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ اور یہ حملہ کرنے والوں میں کون تھا؟ ان میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف، جو کہ طائف میں رہا کرتے تھے۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خبر ملی کہ یہ لوگ جو ہے وہ لشکر تیار کر رہے ہیں اور یہ تیاریاں کر رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کوئی 10-12 ہزار کا لشکر ترتیب دیا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ حنین کی طرف چل پڑے۔ یہ حنین جو تھا یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا، وہاں پر جو ہے وہ ان سے جنگ ہونی تھی۔ تو حنین کے مقام پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس مقام پر پہنچے تو صحابہ کرام کہاں 313 اور کہاں اب 10-12 ہزار کا لشکر۔ تو صحابہ کرام نے جب وہ لشکر دیکھا تو صحابہ کرام نے جو ہے یہ کہا کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج تو ہم بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو جو مد مقابل تھے، جو کفار تھے، ان کا غلبہ آ گیا، وہ غالب ہونے لگے مسلمانوں پر۔ اور جب ان کی طرف سے اٹیک ہوا اور وہ غالب ہونے لگے تو کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور مکے سے فوج کے ساتھ چلے تھے، وہ نئے لوگ، وہ 2-4 ہزار لوگ جو ہے وہ بپھڑ گئے، وہ آگے پیچھے ہو گئے، اور وہ جو ہے بڑا سخت موقع تھا، اور پورا جو لشکر اسلام تھا وہ جو ہے وہ بے ترتیب ہو گیا۔ اور اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جرأت و بہادری ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ تنے تنہا اکیلے جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ ادھر ادھر نہیں ہوئے، آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے جو ہے پکارا کہ اے انصار، اے مہاجر، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ترتیب بنی، اور تمام کے تمام جو انصار اور مہاجر صحابہ کرام تھے وہ پھر سے جڑے، اور پھر سے انہوں نے جو ہے وہ جنگ میں اپنے پاؤں جمائے، اور پھر جو ہے وہ جنگ کی، اور یوں جو ہے حنین کے مقام پر کفار کو شکست دی۔ اب جب حنین کے مقام پر کفار کو شکست دی تو ہوا یہ کہ کچھ کفار بھاگے ایک جانب اور کچھ کفار بھاگے طائف کی طرف۔ تو کچھ کفار جو ہے وہ طائف کی طرف بھاگے اور کچھ کفار جو ہے وہ اوتاس کی طرف بھاگے، یہ 2 علاقوں کی طرف بھاگے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اوتاس کی طرف ایک لشکر بھیجا صحابہ کرام کا، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ اوتاس میں وہ جو کفار تھے ان کو جو ہے وہ پسپا کیا، ان کو ہرایا، اور پھر جب تمام کے تمام یہ لوگ جمع ہو کر طائف کی طرف گئے۔ اب جب طائف تھا وہ بڑا مضبوط علاقہ تھا، کیونکہ وہ قلعہ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا، اسے سر کرنا آسان نہیں تھا۔ تو وہ جو طائف کے لوگ تھے انہوں نے تیر اندازیاں کی، اور انہوں نے اور بھی جو ہے وہ بہت ساری ٹیکنیک استعمال کی۔ تو خیر وہ طائف کا جو قلعہ تھا وہ فتح اس موقع پر
نہیں ہو سکا۔ پھر بعد میں قبیلہ بنو ثقیف جو تھا وہ بعد میں پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا مدینہ منورہ، اور وہاں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس موقع پر جو ہے وہ طائف جو ہے وہ اسلام نہیں لائے تھے طائف والے۔ لیکن اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب لشکر اسلام نے اس قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ آس پاس کے تمام بت خانوں کو مٹا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ آس پاس کے تمام بت خانوں کو گرایا، اور یوں جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد حنین میں کامیابی حاصل کی اور جنگ اوطاس میں کامیابی حاصل کی، اور طائف والوں کا صرف محاصرہ کیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہی رہیں اور انہیں ہم ہرائیں ہی۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مشورے کو قبول کیا، اور آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ واپس پہنچ گئے، اور اس کے موقع پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے بت خانوں کو مسمار کیا۔ اور اب چونکہ جو حنین کی جنگ تھی اور یہ جو تمام جنگیں تھیں، اس میں 3-4 قبیلے مل کر، اور مطلب کفار کی ایک بہت بڑی قوت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کرنے آئی تھی غزوہ حنین کے موقع پر، اور جب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی تو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے وہ مال غنیمت جو ہے وہ یوں سمجھے کہ انصار صحابہ کو چھوڑ کر دوسرے جو صحابہ تھے ان میں زیادہ تقسیم فرمایا، بالخصوص جو نئے اسلام لائے تھے، اور پھر جو مہاجرین تھے ان کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو اس موقع پر انصار جو تھے ان میں سے کچھ نوجوان لوگ، سردار انصار نہیں، پرانے انصار نہیں، جو نئے انصار تھے، نو عمر تھے، نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب جنگ کا موقع ہو تو انصار کو پکارا جائے کہ انصار جنگ کے لیے آئیں، مال غنیمت کی باری ہو تو دوسروں میں تقسیم کیا جائے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ انصار صحابہ کو یہ سمجھایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ سب لوگ مال غنیمت لے کر لوٹیں اور تم محمد عربی کو اپنے گھر لے کر لوٹو؟ تو پھر جب انصار نے یہ بات سنی تو ان کی چیخیں نکل گئیں، اور یوں نبی کریم علیہ السلام سے ساتھ جو ہے وہ ان کا معاملہ حل ہو گیا اور وہ خوش ہو گئے۔ اور پھر اس موقع پر جو مال غنیمت آیا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو مال غنیمت آتا تھا اس میں لونڈیاں بھی ہوتی تھی، غلام بھی ہوتے تھے، تو جب مال غنیمت لونڈی اور غلاموں کی صورت میں آنے لگا تو اس موقع پر ایک خاتون نے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کی بہن ہوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے۔ جب ان سے نام پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرا نام شیمہ ہے، اور پھر وہ نبی کریم علیہ السلام کی جب خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، چادر بچھائی ان کے لیے، اور پھر ان سے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں ہمارے ساتھ رہیں، اپنے قبیلے واپس لوٹنا چاہیں قبیلے واپس لوٹ جائیں، تو قبیلے واپس جو ہے وہ چلے گئیں۔ اور پھر اس موقع پر جو ہے وہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ آپ نے جس قبیلے کی عورت کا دودھ پیا ہے اس قبیلے کے بہت سے مرد اور بہت سی خواتین آپ کی قید میں ہیں، ان میں سے کوئی آپ کی رضائی پھپھی لگتی ہوگی، کوئی آپ کی رضائی خالہ لگتی ہوگی، کسی کا آپ سے کوئی رشتہ بنتا ہوگا، کسی کا آپ سے کوئی رشتہ بنتا ہوگا۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ جو چاہے وہ اپنے قیدی جو ہے وہ آزاد فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی تمام قیدی جو ہے وہ آزاد فرما دیے۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سارا کا سارا پیش آیا، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے عمرہ ادا فرمایا جارانہ کے مقام سے اسی موقع پر، اور پھر آپ جو ہے وہ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ 8 ہجری یہ وہ سال تھا کہ جس سال نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی، لیکن یہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1.5 سال کی عمر میں ہی ان کی جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح اسی سال 8 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی انتقال ہوا تھا۔ اور اسی سال کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں ممبر رکھا گیا، ورنہ حضور علیہ السلام پہلے جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے وہ ایک ستون کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جس کے پیچھے ایک بہت جو ہے وہ
زبردست واقعہ بھی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ستون کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ فرما ہوئے تو وہ ستون باقاعدہ رونے لگا۔ تو بہرحال یہ وہ سال تھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ تو یہ 8 ہجری کے کچھ واقعات تھے، جن میں سے اہم بات جو تھی وہ فتح مکہ تھا، اور حنین کی جنگ تھی، اور طائف کی جنگ تھی۔ اب 9 ہجری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 9 ہجری میں ہمارے سامنے ایک جو اہم واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اس سال غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ تبوک جو تھی یہ تاریخ اسلام کی بڑی انوکھی، بڑی دلچسپ اور بڑی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر ملی کہ جو شام کے عیسائی ہیں وہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اعلان فرمایا، ایک لشکر ترتیب دیا۔ اچھا، عموماً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پریکٹس یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی جنگ کی تیاری فرماتے تو اسے بڑا رازداری کے ساتھ اور بڑی خاموشی کے ساتھ آپ تیاری فرماتے اور جنگ کے لیے نکلتے۔ لیکن یہ وہ موقع تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھرپور اعلانات فرمائے اور صحابہ کرام کو تیار کیا، اور یوں نبی کریم علیہ السلام نے 30,000 کا لشکر جو ہے وہ جمع کیا۔ یہ جنگ غزوہ اسلامی تاریخ کا مشکل ترین غزوہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قحط کا موقع تھا، سخت گرمی تھی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ سخت گرمی ہے، قحط کا موقع ہے، کھانے پینے کے لالے ہیں، اس موقع پر جہاد کے لیے جانا کتنا بڑا کام ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غزوہ کے لیے اعلان کیا تو 30,000 کا لشکر تو جمع ہو گیا، لیکن سامان نہیں تھا۔ تو پھر اس موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ فرمایا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کر آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے کر آ گئے، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف انہوں نے بھی اپنا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی 1000 اونٹ، 1000 اشرفیہ اور کئی گھوڑے آپ نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے۔ ایک صحابی، مزدور صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور 1 سا یا 2 سا، بلکہ 1 سا کھجور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ آج دہاڑی پہ گیا تھا، مزدوری پہ گیا تھا، اور 2 سا کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی، تو 1 سا کھجور گھر پہ چھوڑ آیا اور 1 سا کھجور آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ حضور علیہ السلام کو وہ نذرانہ اتنا پسند آیا کہ وہ 1 سا کھجور نبی کریم علیہ السلام نے وہ جتنا جنگی سامان جمع ہوا تھا ان سب کے اوپر رکھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بڑا جو ہے وہ پسند آیا کہ کس طرح آپ کا ایک جانثار وہ جو ہے کھجوریں لے کر آیا ہے۔ پھر اس موقع پر کیا ہوا، منافقین نے طرح طرح کے عذر بنائے کہ ہم جنگ پہ نہیں آ سکتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، اور منافقین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس موقع پر جنگ میں شامل نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو جنگ میں شرکت کے لیے بیتاب تھی، لیکن قسمت یہ تھی کہ سامان نہیں تھا، گھوڑا نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، اونٹ نہیں تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ تو یوں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس جنگ سے محروم رہی صحابہ کی، اور منافقین نے عذر بنائے، بہانے تراشے، تو وہ یوں اس جنگ سے محروم رہے۔ اچھا، پھر 7 صحابہ کرام ایسے تھے، 5 یا 7 صحابہ کرام کہ جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بعد میں پھر 2 صحابہ کرام جا کر مل گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن وہ جو 3 یا 4 5 صحابہ تھے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا وہ ہم آگے سنتے ہیں۔ تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس موقع پر منافقین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے تاکہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ دور مسجد نہیں جا سکتے، تو ان کے لیے ہم نے قریب مسجد بنائی ہے،
تو آپ آئیں اور مسجد میں قیام فرمائیں، برکت کی دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس موقع پر انہیں منع فرما دیا کہ میں ابھی تو غزوے کے لیے جا رہا ہوں، تو واپسی پر جو ہے میں انشاءاللہ آؤں گا۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور وہ جو مسجد تھی وہ منافقین نے بنائی تھی، اور منافقین کے ساتھ ساتھ ایک شخص تھا انصاریوں میں سے جو پہلے تو مسلمان تھا لیکن پھر وہ نصرانی ہو گیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا، شام کے جو نصارہ تھے، شام کے جو عیسائی تھے، اس سے جو ہے وہ انہوں نے روابط بنائے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے پلاننگ کیا کریں گے، مسجد ہے نا، مسجد میں بیٹھیں گے، کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں، الگ سے کہیں جمع ہوں گے تو سوال ہو سکتا ہے، کویشچن ہو سکتا ہے، لوگوں کی نظروں میں آ سکتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھیں گے سارے منافق، وہ جو شخص عیسائی ہوا ہے وہ بھی آ کے بیٹھے گا، اور اس کی ان نصرانیوں سے جو ہے وہ روابط ہیں، تو وہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کرے گا اور ان کو یہاں پر جنگ کے لیے بلائے گا، اور ہم ان کا یہاں پہ خاتمہ کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی پیچھے سے جو ہے وہ پلاننگ چل رہی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس موقع پر جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ تب پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہ مشہور واقعہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم بالکل میرے لیے ویسے ہی ہو جاؤ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، کہ وہ ان کے نائب تھے تو تم میرے نائب بن جاؤ۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو مدینہ پر جو ہے وہ نائب مقرر فرمایا، خلیفہ مقرر فرمایا، اور آپ علیہ السلام جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جنگ کے لیے جب نبی کریم علیہ السلام روانہ ہوئے تو پھر حضرت ابو ذر غفاری وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ جا کر جنگ میں مل گئے۔ اسی طرح حضرت ابو خیثمہ، یہ کیا ہوا، ان کے جنگ میں شریک ہونے کا واقعہ یہ بنا کہ یہ سفر کرتے ہوئے آئے دھوپ میں اور سائبان میں آ کے بیٹھ گئے، ان کی زوجہ آئیں، انہیں پینے کے لیے کچھ پیش کیا، اور یہ بیٹھے ہی تھے، اچانک خیال آیا کہ میں اس سائبان میں، گرمی میں سائبان میں سکون سے بیٹھا ہوا ہوں، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ تپتے صحرا میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ فوراً جو ہے وہ کھجور لی، اونٹ پہ روانہ ہوئے اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اور جب دور سے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی جو ہے وہ اونٹ سوار آ رہا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم تھا کہ آپ نے جو ہے وہ پہچان لیا۔ بہرحال پھر اس غزوہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے گزرے، جو ان کی تباہ شدہ بستیاں تھیں نا، جہاں عذاب نازل ہوا تھا اللہ کا، جہاں ہلاکتیں برپا ہوئی تھیں۔ جب ان بستیوں سے گزرے تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ یہاں سے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، ان کے چشموں کے پاس نہیں جانا، ان کے کنووں کے پاس نہیں جانا، بس چپ کرتے ہوئے یہاں سے جو ہے وہ گزر جانا ہے۔ تو یوں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہاں سے گزر گئے۔ اسی طرح ایک موقع یہ آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ میں منع فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہاں پر جو ہے وہ لشکر سے اکیلا کہیں بھی نہیں جائے گا۔ تو ایک شخص جو ہے وہ لشکر سے باہر نکلا رفع حاجت کے لیے، اور وہ اکیلا کہیں دور گیا تو کسی نے اس کا جو ہے وہ گلا گھونٹ دیا اور اسے قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک صحابی جو ہے وہ باہر نکلے لشکر سے، لشکر چھوڑ کے، تو اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ جو ہے ہوا نے انہیں اڑا کے جو ہے وہ پہاڑوں پر وہ لے گئی، اور وہ وہیں پر جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور اس پر عمل نہیں ہوا تو اس کے نتائج جو ہے وہ سامنے آئے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی گم گئی اس غزوے میں، اور سب صحابہ اونٹنی ڈھونڈنے لگے۔ تو ایک منافق تھا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، انہیں اپنی اونٹنی کا نہیں پتہ، تو یہ کیا بات ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جلال میں آئے اور فرمایا کہ فلاں وادی میں جاؤ، فلاں اس جگہ پہ جاؤ، درخت کے ساتھ میری اونٹنی کی مہار جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور جا کر لے آؤ۔ اور صحابہ جب وہاں پہنچے تو بالکل ویسے ہی تھا، حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی جو مہار تھی وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام اس سے چھڑا کر لے آئے۔ اسی طرح پھر نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے مقام پر پہنچے
تو تبوک کا جو چشمہ تھا وہاں پر پانی سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر تھا، بہت پتلی سی ایک دھار بہہ رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس چشمے کو جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے۔ حضور علیہ السلام نے چشمے سے پانی منگوایا اور پانی منگا کر آپ نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، اس میں کلی فرمائی پانی میں، اور اس پانی کو جو ہے وہ چشمے میں انڈیل دیا گیا، اور جیسے ہی حضور علیہ السلام کا وہ لعاب دہن ملا ہوا پانی چشمے میں انڈیلا گیا تو جو ہے وہ چشمہ اتنا زور سے بہا کہ وہ 30,000 کا لشکر جس میں جانور بھی تھے انسان بھی تھے وہ سب سیراب ہو گئے، سب نے خوب جو ہے وہ دل بھر کے پانی پیا اور سارا معاملہ ہوا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بالآخر تبوک کے مقام پر پہنچے رومی لشکر سے جنگ کے لیے، تو پتہ چلا کہ رومی جو لشکر ہے وہ ڈر گیا ہے اور وہ جنگ کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو یوں یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کو بغیر جنگ کیے ہوئے اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور وہ لشکر جو وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ دن وہیں قیام فرمایا تاکہ جو آس پاس کے علاقے ہیں ان پر اسلامی لشکر کا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے، ان کا سکہ، ان کی طاقت جو ہے وہ ان پر ظاہر ہو جائے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واپس لوٹے، اور جب واپس لوٹے تو پھر ایک خوشی کا عالم تھا، مدینہ کے لوگ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ ذوق و شوق کے ساتھ حضور علیہ السلام سے مل رہے تھے۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ پہنچے تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو مدینہ سے کتنی محبت تھی۔ اور یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام سفر سے آتے تو جیسے ہی مدینہ نظر آتا، مدینہ کے آثار نظر آتے، حضور علیہ السلام سواری کو تیز فرما لیتے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ وطن کی محبت ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اس طرح ہر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اور وطن سے محبت کا ثبوت ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا مدینہ کے فضائل بیان فرمانا، مدینہ کے لیے دعائیں کرنا، مدینہ کے در و دیوار کو جو ہے وہ اپنائیت دینا، احد پہاڑ سے محبت کا اظہار کرنا، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہاں نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت فرمایا کرتے تھے، مکے سے بھی محبت کرتے تھے۔ فرمایا تھا نا ہجرت کے وقت کہ اگر میرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن جب مدینہ گئے، جب مدینہ حضور کا وطن ہو گیا تو پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں یہاں نازل فرما۔ تو یوں جو ہے وہ اس سے یوں کہہ لیں کہ علماء نے اس حدیث سے مدینہ کی فضیلت پر بھی کیا کیا ہے، استدلال فرمایا ہے۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس لوٹے تو پھر وہی ہوا، منافق آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضور علیہ السلام کو خبردار فرما دیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ مسجد جو ہے وہ کیا کرو، ڈھا دو، اسے جو ہے وہ جلا دو۔ اور پھر وہ مسجد ڈھا دی گئی اور جلا دی گئی۔ اور پھر اس موقع پر جو منافق تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے نام جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور وہ جو کچھ صحابہ تھے جو شریک نہیں ہوئے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ٹائم تک ان کا بائیکاٹ رکھا، اور ان صحابہ نے پھر اپنے آپ کو مسجد کے پلر سے باندھ لیا کہ جب تک حضور علیہ السلام معاف نہیں فرمائیں گے ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے، کھانا پینا ترک کر دیا۔ تو بہرحال پھر نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ معاف فرما دیا۔ تو اس موقع پر صحابہ اور منافقین جو تھے ان کے درمیان ایک مطلب لکیر کھنچ گئی، اور منافق جو ہے وہ ظاہر ہو گئے، واضح ہو گئے۔ تو یہ 9 ہجری کا ایک اہم ترین واقعہ تھا کہ اس موقع پر جو ہے وہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ اور پھر اس ہجری میں 9 ہجری میں ایک جو ہے اہم واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے جنگ کی تھی اور اس میں جو قیدی وغیرہ آئے تھے تو کچھ قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ تو حاتم طائی کی بیٹی تھی تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، اور میرا بھائی جو ہے وہ آپ کے ڈر سے مکہ عرب چھوڑ کے بھاگ گئے، یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، تو آپ مجھے امان دیجئے، میں اپنے بھائی کو بلاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے امان دی، وہ گئیں اور اپنے بھائی کو بتایا کہ حضور علیہ السلام کیسے محبت اور شفقت اور رحمت والے ہیں۔ تو پھر حاتم طائی کا بیٹا آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر
ایک عرصے تک جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ حاتم طائی کے بیٹے جو تھے وہ اسلام کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ منکرین زکوٰۃ ہوئے، زکوٰۃ دینے سے لوگوں نے انکار کیا، تو اس موقع پر حاتم طائی کے جو بیٹے تھے یہ اپنے قبیلے والوں سے تلوار کے زور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نکال کر لائے تھے۔ تو یوں ان کی جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی خدمات رہیں۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد جو ہمیں ایک اور اہم واقعہ ملتا ہے وہ ہے حج۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ روانہ فرمایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، انہیں بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ اور ان کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا، اور جب حضور علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو کچھ صحابہ کرام کو وہاں چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ اسلام کی تعلیمات کو یہاں پر عام کریں اور لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ 9 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے جو حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت علی کو جو حج کے لیے بھیجا، اس کی وجہ یہ تھی کہ 10 ہجری میں حضور علیہ السلام نے حج فرمایا، تو اس کے لیے کچھ تیاری کرنی تھی، کیونکہ حج کے موقع پر بہت ساری بدعات اور خرافات تھی، لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری جو ہے وہ بری چیزیں وہاں پہ شامل تھیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بھیجا تاکہ کچھ جو بری رسومات ہیں ان کا کیا ہو جائے، خاتمہ ہو جائے۔ اور اس موقع پر جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے تھے، انہوں نے وہاں پر خطبات دیے، حضرت علی نے جو ہے وہ آیات پڑھ کر سنائی، اور یوں جو ہے وہ ایک ماحول بنایا گیا تاکہ حضور علیہ السلام جب اگلے سال حج میں آئیں تو جو ہے وہ چیزیں سیٹ ہوں، چیزیں برابر ہوں۔ ہجری میں جو ہے وہ اہم واقعہ تھا کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے حج کے لیے اپنا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ 9 ہجری کے جو کچھ اہم واقعات ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، اور عیسائیوں پہ بھی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، تبوک سے واپسی آیا تھا تو عیسائی بھی اب کنٹرول میں آ گئے تھے، تو یوں پورے ملک میں جو ہے وہ کیا ہو گیا تھا، امن و امان پیدا ہو گیا تھا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے 9 ہجری میں زکوٰۃ کی وصولی کا پورا ایک سسٹم بنایا کہ عاملین زکوٰۃ مقرر کیے جو جاتے اور زکوٰۃ لے کر آتے، اور پھر اسی طرح جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کے لیے جزیے کا سسٹم اسی ہجری میں آیا کہ جو قوم ہے، یعنی جب بھی اسلامی لشکر غیر مسلموں کے یہاں جاتا تو وہ کہتا کہ اسلام لے آؤ، ٹھیک ہے، یا پھر کیا کرو، جزیہ قبول کرو، یا پھر جنگ کرو۔ اسلام لے آؤ، اسلام نہیں لاتے، ٹھیک ہے، ہماری کسٹڈی میں آ جاؤ، ہمیں جزیہ دو، یعنی اب تم ہمارے کنٹرول میں ہو اور ہمیں کیا دو، جزیہ دو، نظام تم سنبھالو لیکن ہمیں کیا کرو، جزیہ دو، ہمیں پے کرو۔ تو وہ جو ہے اس ہجری میں اس کا معاملہ ہوا، اور اگر کوئی اسلام بھی نہیں لاتا اور اگر کوئی پے بھی نہیں کرتا، جزیہ بھی نہیں دیتا، ٹیکس بھی نہیں دیتا، تو اس سے پھر کیا ہوتی، جنگ ہوتی۔ تو یہ تیسرا آپشن ہوتا جنگ کا۔ تو جزیے کا جو حکم تھا وہ اس ہجری میں آیا۔ پھر سود کی حرمت وہ اس ہجری میں نازل ہوئی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر اگلے سال خطبے میں نبی کریم علیہ السلام نے سود کی حرمت کو جو ہے وہ بیان فرمایا، اور مطلب بھرپور بیان فرمایا۔ اسی طرح اسی ہجری میں 9 ہجری میں جو بادشاہ تھا یمن کا نجاشی، اس کا انتقال ہوا، اور اس کی خبر جب مدینے پہنچی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اور اسی ہجری میں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، کہ جس پر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت بھی نازل فرمائی۔ تو اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی، لیکن جو عبداللہ بن ابی کی بھی نماز جنازہ حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی، تو حضور علیہ السلام کے پیش نظر اس میں کچھ مصلحتیں تھیں، کچھ حکمتیں تھیں، اور وہ مصلحتیں، وہ حکمتیں پوری بھی ہوئیں کہ عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھانے کی برکت سے کئی 100 منافقین دار اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر اس سال جو اہم چیز ہوئی 9 ہجری میں وہ یہ کہ عرب کے جو وفود تھے نا، مطلب دنیا بھر سے بھی اور عرب بھر سے بھی جو ہے وہ وفود جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگے،
یعنی کسی قبیلے کا وفد آ رہا ہے اسلام قبول کر رہا ہے، اور یہ مطلب معاملات جو ہے وہ اس ہجری میں چلتے رہے کہ عرب کے وفود آتے رہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ نجران کا جو وفد تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے، بڑا مشہور ہے واقعہ، نجران کا جو وفد تھا جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، جن سے مباہلہ ہوا تھا حضور علیہ السلام کا۔ حضور اپنے اہل بیت کو لے کر گئے تھے، اور ادھر سے عیسائی جو تھے پھر انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی تھی کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو کیا ہوتا، یہ پوری عیسائیت کیا ہو جاتی، آج فنا ہو جاتی، یہ بندر اور خنزیر بن جاتے، اور پوری عیسائیت جو ہے وہ آج کے دن فنا ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ تو عیسائیوں کا جو سردار تھا، اس میں جو بڑا ان کا پادری تھا، راہب تھا، اس نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو ان کی جو دعا یا بد دعا ہے وہ رد نہیں ہوگی۔ تو یہ مباہلہ تھا، تو اس موقع پر جو ہے وہ یہ 9 ہجری کا ہی واقعہ تھا۔ اب 10 ہجری کی جانب ہم بڑھیں تو 10 ہجری میں ہمارے سامنے جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ اور حجۃ الوداع یہ وہ واقعہ ہے کہ باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے اعلانات فرمائے، تیاریاں ہوئیں، اعلانات ہوئے کہ حضور علیہ السلام حج پہ جا رہے ہیں۔ آس پاس کے تمام قبائل کو، پورے عرب میں اطلاع دی گئی کہ حضور علیہ السلام حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اور پھر انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حج کے لیے کیا تھا، مکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ المکرمہ پہنچے، عمرہ ادا فرمایا، اور پھر جو حج کے سارے معاملات ہوتے ہیں، منی کا قیام ہو گیا، عرفات کا قیام ہو گیا۔ پھر اس موقع پر بالخصوص حضور علیہ السلام نے عرفات کا قیام فرمایا، عرفات میں آپ ٹھہرے، کیونکہ جو قریش تھے نا، وہ کہتے تھے ہم قریش ہیں، ہم مکے کے رہنے والے، تو ہم عرفات نہیں جائیں گے، عرفات تم جاؤ، ہم مزدلفہ میں رکیں گے۔ تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو بھی جو ہے وہ اس روایت کو بھی ختم فرمایا، اور وقوف عرفات نے فرمایا، عرفات میں قیام فرمایا۔ اور جو سارے پریکٹس ہے، مزدلفہ کا قیام ہو گیا، رمی جمرات ہو گئیں، اور اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے کئی خطبے ارشاد فرمایا، عرفات کے موقع پر بھی، منی میں بھی خطبہ ارشاد فرمایا، 2-3 اور مقامات پر بھی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس میں اسلام کی جو بنیادی تعلیمات جو تھیں انہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا، جیسے سود کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا، ممانعت، اس کی حرمت بیان فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ بڑی مشہور بات جو آپ سنتے رہتے ہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب آدم کی اولاد ہو، مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اللہ کے نزدیک عزت دار وہی ہے جو کیا ہے، تقوی والا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں تلے ہے، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کر دیا، رون دیا، اپنے پیروں کے نیچے اسے جو ہے وہ رون دیا، اسے رد فرما دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی عورتوں کے بارے میں بالخصوص، کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے رہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس موقع پر بیان فرمائی۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع، جب وہاں سے نبی کریم علیہ السلام چلے، مکے سے جب حضور علیہ السلام روانہ ہوئے، تو مقام غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر جب حضور علیہ السلام پہنچے تو وہاں نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں آئندہ تمہارے ساتھ ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اور غدیر خم کے مقام پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے اسی طرح کے کلمات بیان فرمائے، اور فرمایا کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اور پھر اسی موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے وہ مشہور حدیث جو ہم سنتے ہیں، وہ اسی موقع پر بیان فرمائی خطبے میں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں اہل بیت کی عظمت بیان فرمائی، حضرت علی کی شان بیان فرمائی۔ تو بعض لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، خلافت بلا فصل کا اعلان تھا، حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اگر حضور علیہ السلام کو خلیفہ کا ہی اعلان فرمانا تھا تو وہ حج کے موقع پر فرماتے، جہاں 1 لاکھ کم و بیش 24,000 کا مجمع تھا۔ تو اس موقع پر
نبی کریم علیہ السلام نے وہ اس لیے بیان فرمایا تھا، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کام کیے تھے تو وہ یمنیوں کو پسند نہیں آئے تھے، تو یوں مدینے کے لوگوں میں اور یمن کے لوگوں میں کچھ جو ہے وہ چپکلش ہو گئی تھی. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس موقع پر حضرت علی کا مقام بیان فرمایا اور فرمایا کہ یہ تو کچھ نہیں، علی اس سے بھی بڑھ کر کچھ کریں تو وہ انہیں روا ہے، جائز ہے، کیونکہ علی ہے اور یہ مطلب ابتداء اسلام سے جو ہے وہ چلتے آ رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان کے لیے تھا، جب غزوہ تبوک پہ انہوں نے چندہ دیا، اونٹ دیے، لشکر کے لیے جو ہے وہ اشرفیاں دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو یوں اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ باتیں بیان فرمائی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی اگر خلافت کا اعلان ہوتا تو وہ کیا ہوتا، حج کے موقع پر ہوتا خلافت کا اعلان، اور پھر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ کی طرف دوبارہ رخصت ہو گئے. تو یہ 10 ہجری کے جو ہے وہ ہمارے سامنے 2 اہم واقعات تھے، خطبہ حجۃ الوداع اور غدیر خم کا خطبہ. ہجرت کے 11ویں سال کی اگر ہم بات کریں تو ہجرت کے 11ویں سال نبی کریم علیہ السلام نے سفر کے مہینے میں رومیوں کے خلاف، یعنی وہی جو روم کے لوگ تھے، جو نصرانی تھے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک لشکر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے ترتیب دیا، اور حضرت اسامہ بن زید جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے ان کو کیا کیا، اس لشکر کا امیر بنایا، جو بالکل نوجوان تھے، 20 سال کی کوئی ان کی عمر تھی. اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا جو بڑی عمر کے لوگ تھے کہ یہ لڑکا ہے، اس کو کیوں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ سپہ سالار بنایا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر فرمایا کہ اسامہ کے جو والد تھے زید بن حارثہ، جو کہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئے تھے اور پھر اپنے والد کے ساتھ واپس نہیں لوٹے تھے. بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جو ہے وہ یہ سفر پہ نکلے تھے اور انہیں جو ہے وہ ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا، اپنی والدہ کے ساتھ تھے، ڈاکوؤں نے انہیں پکڑ لیا تھا اور انہیں بیچ دیا تھا. یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تھے. حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ رہنے لگے تھے. اور پھر ان کے والد جو تھے وہ دیوانہ وار عرب کے قبیلے، عرب کی صحرا کی خاک چھانتے پھرتے تھے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. کہیں سے خبر ملی کہ مکے میں جو ہے نا وہ محمد بن عبداللہ کے پاس ہیں، تو مکے پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مطلب اس وقت تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو سرا نہیں پہچانتے تھے، تو ان سے کہا کہ آپ جو بھی کہیں گے میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے بیٹے کو لے جانا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اگر یہ تمہارے ساتھ چلنا چاہے تو بخوشی لے جاؤ، مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ نہیں جانا چاہے تو اسے یہیں رہنے دو. تو حضرت زید بن حارثہ نے والد کو چھوڑ کر حضور کی غلامی اختیار کی تھی. تو پھر ہم نے پڑھا تھا غزوہ موطا میں نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ موطا میں حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا. جو فرمایا تھا نا زید بن حارثہ یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، یہ شہید ہو جائیں تو جعفر طیار. تو وہ زید بن حارثہ کو اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے سپہ سالار بنایا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زید بن حارثہ بھی اس قابل تھے کہ انہیں سپہ سالار بنایا جائے، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید بھی اس قابل ہیں کہ انہیں کیا بنایا جائے، سپہ سالار بنایا جائے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دی اس لشکر میں لوگوں کو شامل ہونے کی. اور پھر نبی کریم علیہ السلام اچھا بھی لشکر جمع ہو رہا ہے، ایک مقام پر حضرت اسامہ موجود ہیں مدینے سے کچھ فاصلے پر، اور وہاں پر لوگ آ کر مل رہے ہیں، ابھی لشکر تیار ہو رہا ہے. اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کی جو ہے وہ علالت کے دن آ گئے. حضور علیہ السلام جو ہے وہ بیمار ہو گئے، اور پھر اس موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مصلی امامت دیا، اور 17 نمازیں نبی کریم علیہ السلام کی اس دور علالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں حضور علیہ السلام کے مصلی پر، 17 نمازیں. تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خلافت کے جو حقدار تھے اور نبی کریم علیہ السلام جنہیں خلیفہ بنانا چاہتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. آج بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں ابوبکر صدیق پہلے نمبر پہ ہیں،
خلافت میں ابوبکر صدیق پہلے نمبر پر ہیں، اور روحانیت جو ہے، ولایت جو ہے، باطنیت جو ہے، اس میں مولا علی پہلے نمبر پر ہے۔ تو انہیں کوئی پوچھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مصلح امامت دیا، تو نماز سے بڑھ کر روحانیت کا کون سا بڑا درجہ ہے؟ نماز سے بڑھ کر قرب خداوندی پانے کا کون سا بڑا درجہ ہے؟ تو جب نماز کا مصلح ابوبکر صدیق کے حوالے ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ نبی کریم علیہ السلام نے گویا انہیں منتخب فرما لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ ہماری نماز کے بھی امام تھے اور اب ہماری دنیا کے بھی امام ہیں۔ یعنی یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے امام تھے، یہ باطن کے امام ہے، روحانیت کے امام ہیں۔ مولا علی فرما رہے انہوں نے ہمیں حضور کی موجودگی میں نماز پڑھائی ہے، یہ ہمارے نماز کے بھی امام تھے اور اب ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں۔ تو حضرت علی اس کو یوں دیکھ رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو خلافت ہے نا، خلافت اس کا تعلق افضلیت سے ہے، جو افضل ہے وہی خلیفہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو افضل نہیں ہے وہ خلیفہ بن گیا اور پھر جو افضل ہے وہ بعد میں خلیفہ بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل تھے اسی لیے پہلے خلیفہ بنے، حضرت عمر ان کے بعد ان کا مقام تھا اسی لیے وہ دوسرے خلیفہ بنے، حضرت عثمان ان کے بعد ان کا مقام تھا اسی لیے وہ تیسرے خلیفہ بنے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان کے بعد تھا اس لیے وہ چوتھے خلیفہ بنے۔ تو افضلیت کی ترتیب پر خلافت کی ترتیب ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ افضلیت کی ترتیب پر کیا ہے؟ خلافت کی ترتیب ہے کہ جو افضل تھا وہی بنا خلیفہ۔ تو بہرحال یہ ایک ضروری بات تھی جو میں نے بیان کرنا مناسب سمجھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو علالت کے جو ایام تھے، یہ 20-22 سفر، نبی کریم علیہ السلام اس موقع پر جو ہے وہ علیل ہوئے، اور پھر یہ علالت جو ہے وہ آپ کی تقریباً 20 ایام تک جاری رہی، اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول ملتا ہے 11 ہجری، 12 ربیع الاول آپ نے جو ہے وہ انتقال فرمایا۔ اور جب آپ نے انتقال فرمایا تو اس وقت صحابہ کرام کی جو کیفیت تھی بالکل عجیب و غریب تھی، یعنی کوئی یہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ ہم سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور مطلب ایک صحابی ان کا تو گویا ہارٹ فیل ہو گیا، اسی موقع پر وہ انتقال کر گئے، اور حضرت عثمان ان کی حالت ایسی کہ وہ مطلب کوئی بات سن نہیں پا رہے، سمجھ نہیں پا رہے، بس ادھر ادھر گھوم رہے ہیں دیوانہ وار۔ حضرت عمر تلوار نکال لی کہ جو کہے گا کہ میں محمد عربی جو ہے وہ انتقال کر گئے میں اسے قتل کر دوں گا، اور حضرت علی وہ ایک طرف بالکل سکتے میں آ گئے، خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اور پھر اس موقع پر جس شخص نے امت کو سنبھالا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ آپ نے خطبہ دیا کہ اے لوگو سنو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر آیت بھی پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور جیسے دیگر انبیاء نے دنیا سے جانا ہے انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان کے مشن کو آگے بڑھانا، ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانا، جو وہ کام ہمارے ذمہ لگا کے گئے ہیں اس سے آگے بڑھانا۔ تو ظاہر ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک انسان تھے، اور انہیں بھی اس پروسیس سے، اس مرحلے سے جو ہے وہ گزرنا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس موقع پر علالت کے دنوں میں یہ فرماتے رہتے، دعا فرماتے رہتے، فر رفیق الاعلیٰ، اللہم فر رفیق الاعلیٰ، کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی بھی ایک طلب تھی نا نبی کریم علیہ السلام کو۔ یعنی صوفیاء نے یہاں یہ بھی ایک بحث کی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک اللہ سے تعلق تھا، مطلب اس تعلق کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسا تعلق تھا۔ تو ایک شخص کا جو اللہ سے تعلق ہو اور بڑا گہرا تعلق ہو، تو اس شخص کا مخلوق کی طرف التفات کرنا یہ ویسے ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یعنی بڑا ہمت والا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اس کا اتنا خاص تعلق ہے لیکن وہ مخلوق کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ التفات فرما رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی کہ جو ایک عرصے تک مخلوق کی طرف التفات فرماتی رہی، لیکن اب کیا تھا کہ اب وہ وقت تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ مزید قرب میں جائیں۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ انتقال فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلافت
کا منصب انہیں ملا، اور پھر حضور علیہ السلام کی وصیت کے مطابق جو تجہیز و تکفین کے جو معاملات تھے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت کے سپرد کیے گئے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، حضرت عباس ہو گئے، اور حضرت اسامہ جو ہیں وہ بھی چونکہ حضور کا ایک گھر کا ہی حصہ تھے، کیونکہ زید بن حارثہ وہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن بعد میں تو خیر اس کی ممانعت آئی، لیکن بہرحال وہ بھی جو ہے وہ کسی طور پہ حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ ایک طریقے سے گھر والے ہی تھے۔ تو ان حضرات نے مل کر نبی کریم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی، اور پھر نماز جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ کس طرح ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ جسد انور رکھا ہوا تھا، اور لوگ جاتے اور درود و سلام پڑھ کے واپس آ جاتے، مطلب اجتماعی طور پہ نہیں ہوئی تھی بلکہ لوگ جاتے رہتے اور صلاۃ و سلام پڑھ کے جو ہے وہ آتے رہتے۔ تو یوں نبی کریم علیہ السلام کی نماز جنازہ ہوئی تھی۔ اور پھر جب یہ ہوا سوال کہ حضور علیہ السلام کو دفنایا کہاں جائے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء جس مقام پر انتقال فرماتے ہیں اسی مقام پر انہیں دفنایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی کریم علیہ السلام جہاں آرام فرما تھے اسی مقام پر نبی کریم علیہ السلام کو دفنایا گیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ایک مکمل سیرت تھی، جو ہم نے مکی زندگی اور پوری مدنی زندگی ہم نے جو ہے وہ سماعت کی۔ تو بنیادی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو سننے سنانے کا مقصد، جیسے میں نے پہلے بھی مقاصد اس کے عرض کیے تھے، سب سے بنیادی اور سب سے بیسک مقصد تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہم کیوں جانیں، کیونکہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو جاننے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے، سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اس لیے جان رہے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ کوئی اور مقصد ہو یا نہ بھی ہو، لیکن یہی مقصد بہت بڑا ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، تو ان کی سیرت کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی سیرت ہے، 63 سالہ زندگی ہے، 1400 سال سے لکھا جا رہا ہے، ان 10 دنوں میں یہ کیا ہو جائے، کور ہو جائے، یہ تو وہ نہیں ہے۔ اس طرح کی نشستیں کیوں ہوتی ہیں ضروری؟ وہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ایک اوور ویو مل جائے، ایک شوق پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، میں نے اتنی ساری چیزیں بتائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں تفصیل بتائیں، کہیں شارٹ کیا، تو اب یہ آپ کی لگن ہے، آپ کی ہمت ہے، آپ کی کوشش ہے کہ آپ وہ جو شارٹ ہے اسے آپ تفصیل سے جا کے پڑھیں۔ تو اب آپ نے اپنا یہ ذوق بنانا ہے کہ آپ سیرت طیبہ کو پڑھنے کی طرف جائیں۔ اب سیرت طیبہ کو پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ آپ پڑھتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ بیہیو کر رہے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو سارا بیہیویئر ہے وہی تو اسلام ہے نا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے، تو کیا فرمایا آپ نے؟ حضور علیہ السلام قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن کی جو ہے وہ عملی تفسیر ہے۔ تو بہرحال یہ وہ بات ہے جو ضروری ہے سمجھنا کہ ان 10 نشستوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ پوری سیرت کو اپنے اندر جو ہے وہ بالکل ہی ایک جو ہے نا اول تا آخر سن لیں گے۔ بہت ساری چیزیں میں نے اسکپ کی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 63 سالہ زندگی صرف 10 نشستوں میں اور 1 گھنٹے میں پوری ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ 14 سال سے جس پہ کام ہو رہا ہے اور اب بھی کام نہیں رک رہا، الگ الگ پہلو نکلے جا رہے ہیں، تو 10 دنوں میں 1 گھنٹے میں وہ بیان ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ تو یہ صرف اس لیے تھا کہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک لگن پیدا ہو، اور آپ کیا ہے اسے تفصیل سے پڑھنے کی طرف جائیں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کچھ کتابیں بھی ریکمنڈ کر دیتا ہوں، جو آپ لینا چاہیں تو لے لیں، خرید لیں، باقی وہ انٹرنیٹ پہ بھی آسانی سے اویلیبل ہیں۔ ایک تو بہت شارٹ کتاب ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گی، ایزیلی مل جائے گی۔ یہ بہت شارٹ سا رسالہ ہے، یہ آپ ضرور پڑھ لیں، 100-120 صفحات کا رسالہ ہے۔ پھر یہ کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، بہترین کتاب ہے، اسے جو ہے وہ آپ مکمل پڑھ لیں۔ اور اس کتاب میں نہ صرف حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، بلکہ حضور علیہ السلام سے پہلے کے جو حالات تھے، جو آپ کا خاندان تھا، اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر سیرت کے ساتھ ساتھ اس میں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پہ آپ کے شمائل و خصائل ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے اخلاق، اسی طرح پیغمبری دعائیں، طب نبوی، اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات کا تفصیلی تذکرہ،
آپ کی جو کنیزیں تھیں ان کا ذکر ہے، آپ کی اولاد کا ذکر ہے، چچاؤں کا ذکر ہے، پھپھیوں کا ذکر ہے، اور نا کیا بولتے ہیں معجزات کا ایک پورا اس میں بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس میں ماشاءاللہ بہت تفصیل سے معجزات بیان کیے گئے ہیں، عالم جمادات کے معجزات، عالم انسانیت کے معجزات، عالم نباتات کے معجزات، اور پھر آخر میں جا کر جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ ہے امت پر حضور علیہ السلام کے حقوق۔ ایک ہے نا بھائی حق اللہ ہے، نماز پڑھنی ہے، حق العباد ہے، تکلیف نہیں دینی، حق العباد ہے، بہت سارے حق العباد ہیں، تو حق رسول کیا ہے، تو وہ بھی اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو کہ تقریباً جو ہے وہ تقریباً 900 صفحات کی ہے، تو اگر آپ جو ہے وہ دن کے 3 صفحات بھی میرے خیال سے پڑھ لیں تو کتنے ہو جائیں گے، سال بھر میں پوری کتاب آپ یہ آسانی سے کور کر لیں گے۔ اور یہ کتاب بھی ایزیلی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گی۔ بہت آسان، بہت عام فہم لہجے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے جو بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں وہ اسی سے بیان کی ہیں، تو جب وہ پڑھتے رہیں گے آپ تو ایک کنیکٹ بھی کرتے رہیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ سیرت کو اپنے مطالعے کا حصہ بنا لیں۔ محرم کی آج 4 تاریخ ہے، نیا سال ہے، اور کوشش کریں کہ یہ سال ہمارا سیرت پڑھتے ہوئے گزرے، ٹھیک ہے؟ یہ عہد آج آپ لے کے جائیں۔ ہم نے یہاں سیرت سنی، یہ تو سائنس کی تحقیق بھی ہے نا، سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ بندہ جو کچھ سنتا ہے اس کا 70% تو ویسے ہی اڑ جاتا ہے دماغ سے، کچھ یاد رہتا ہے، 20-30% اس کو یاد رہتا ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری دماغ ہو تو وہ 50% یاد کر لے گا۔ آپ جمعے کے خطبے سنتے ہیں، درس قرآن وغیرہ سنتے ہیں، ورک شاپس میں جاتے ہیں، کانفرنسز میں جاتے ہیں، بڑے بڑے خطابات ہوتے ہیں 2-2, 2.5, 3 گھنٹے کے، وہ 3 گھنٹے کا خطاب کوئی آپ سے پوچھے کیا بیان ہوا، آپ مشکل سے 2-4 حدیثیں یا 2-4 باتیں بتا سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کی آبزرویشن، اس کی جو ایک محفوظ ایک جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ کتنی ہوتی ہے، لیکن وہ سننے کے فوائد بڑے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا بندے کے لاشعور میں وہ چیزیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں، فٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یقیناً ہم نے بھی یہاں جو 10 دن سنا، جو 10 دن پڑھا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 30-40-50% ہمیں یاد رہا ہوگا، تو اس کو 100 تک پہنچانے کے لیے اور مزید اس میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کیا ہے، اس کو باقاعدہ پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ کم از کم یہ کتاب تو لازمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ کتاب دیکھیں کتنی بہترین کتاب ہے۔ میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اخلاق بھی ہیں، شمائل بھی ہیں، معجزات بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے جو متعلقات ہیں، جو خاندان ہے اس کے بارے میں بھی ذکر ہے، متعلقات کے بارے میں بھی ذکر ہے، آپ کے استعمال میں کون کون سا سامان تھا اس کے بارے میں بھی ہے، اور پھر سب سے اہم کہ ہم پر کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے حضور علیہ السلام سے جو ہے وہ قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ اس میں ہے۔ تو کوشش کریں یہ سال آپ کا کس میں گزرے، سیرت پڑھتے ہوئے گزرے، سیرت کی خدمت میں گزرے، صحیح ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کا حقیقی نور عطا فرمائے، سیرت پر چلنے والا بنائے، نبی کریم علیہ السلام سے ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے، اور بالخصوص ہماری یہ جو پوری ٹیم ہے بزم دعوت قرآن، انہوں نے جو یہ اہتمام کیا، پورا سیرت کورس انہوں نے جو سنبھالا، اہتمام کیا، انتظام کیا، اتوار کے دن بالخصوص، اور یہ جو احباب بھی آتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، مزید ترقیاں عروج اس بزم کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کی مغفرت فرمائے، اس بزم کے صدقے، اس نیک کام کے صدقے، جن کی یہ جگہ ہے ان کے والدین کے لیے خاص طور پہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہے، ہمیں ہماری طرف سے پڑھ کر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور عرشی سیدنا حبیبی و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ آپ دعوت